جی السلام علیکم، محمود سعید NA24۔ الیکشن سے پہلے کی میں کچھ روادات بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں پاکستانی اور پاکستانی معاشرے اور پاکستانی تنظیموں کا کیا رویہ رہا ہے۔ چونکہ یہ پہلے الیکشن ہے جس میں بہت سارے پاکستانیوں نے حصہ لیا، ایشین نے بھی حصہ، کیسے انڈین نے بھی لیا، لیکن پاکستانی کو میں بات کر رہا ہوں، حصہ لیا اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا تھا۔ اسی طرح فرینکفرٹ کے قریب ایک شہر ہے، وہاں سے بھی ایک پاکستانی بچی نے حصہ لیا تھا، اور ان کو پاکستانی یقینی طور پہ جب پاکستانی کوئی حصہ لیتا ہے تو اس کی ہمدردیاں ایک نیچرل اپنے ملک سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایک لڑکی ہو، عورت ہو، تو اس کی زیادہ ہمدردیاں ہوتی ہیں بچی کے ساتھ۔ تو یہ بڑی خوشائن بات تھی کہ انہوں نے اعلان کیا، اور وہ ایک جرمنی کی بڑی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی بڑی محنت تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچی کہ انہیں ڈائریکٹ کینڈیڈیٹ مقرر کیا گیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ جب جیسے یہ خبر پھیلی اور نام نہاد قسم کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ اس معاشرے میں وہ کنٹریبیوشن کرتے ہیں، نہ ان کے پاس یہاں کی شہریتیں ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے وہی روایتی سیاست جس میں چودھری کمی اور دعوے اور باتیں اور فضولیات کہہ سکتے ہیں، اس کا یہاں پہ آغاز شروع کر دیا۔ اور کوئی لکھ رہا ہے جی یہ قوم کی بیٹی، پاکستان کی بیٹی، بلند بات دعوے، یہ جب آئے گی تو فلسطین 2 دن میں قبضہ ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا پاکستان۔ تو اس طرح یہ بڑے بھونڈے انداز سے ہوا، بلکہ اس نے جو امیدوار تھے اس نے بڑے آسان طریقے سے بتایا کہ اگر آپ کو ظاہر سیاسی پارٹی کا جو منشور تھے اس سے سب ایگری بھی نہیں تھے، تو انہوں نے کہا جو ایگری نہیں ہے وہ بڑا ٹھنڈے انداز سے جواب دیا، اور ایک بڑا کیا کہتے ہیں ورکر ہونے کی حیثیت سے، باشعور ورکر ہونے کی حیثیت سے، پارٹی کا کارکن ہونے کی حیثیت سے بڑا معقول جواب دیا کہ میں اگر آپ مجھے منتخب کریں گے تو میں آپ کی آواز بنوں گی اور میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ وعدے دعوے نہیں ہوتے، لیکن یہ بڑا افسوسناک ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ سارا یہ بجائے ان کی مدد کرتے بلکہ ان کے لیے نقصان کا سبب بنے ہیں، کہ جو بہت سارے خاموش ووٹر تھے جن کے ساتھ ہمارے بھی رابطے ہوئے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم ساتھ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن ووٹ تو ہم نے اپنی مرضی سے دینا ہے۔ پھر یہ کہ جرمنی میں اس طرح ووٹ نہیں دیا، جرمنی میں ووٹر بڑا باشعور ہے، وہ اپنے حساب سے وہ سوچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور پرکھتا ہے کہ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ اس معیار پہ پوری اترتی ہے، اس کے معیار پہ تو وہ اس کو ووٹ کرتا ہے۔ اور لوگ یہاں پہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دو، نہ یہ نعرے مارتے کہ ہم ووٹ دیں گے، اور یہی نعرے یہاں بجے، تصویریں، ویڈیو، پروگرام، جلسے، فضولیات قسم کی ہوئی، اور وہ ساری جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو کمپین تھی وہ دھری کے دھری رہ گئی، اس کا کوئی رزلٹ نکل نہیں سکا خاص، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں جرمنی میں رہتے ہیں، ہم معاشرے کی اخلاقی قدروں کو سمجھیں، یہ یقیناً ہم سے بہتر ہیں جو ہم یہاں پہ رہتے ہیں اور ہم اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہیں پہ رہیں، ہم یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہیں، اور یہاں پہ رہ کہ ہم وہی سیاست کی گندی گٹھلیاں اٹھا کے لے آئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ 76-77 سال سے ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کا جو بدحالی ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، آپ دیکھیں بننے کے 25 سال بعد ٹوٹ گیا، لسانی مسائل، اچھا قومی اپنا ذات پات، فرقہ بندی، اسلام کے سپاہیوں کا ملک ہے، اور اسلام کے نام پر سڑکوں پہ مارا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مطلب جو سیاست ہے نا وہ عوام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو ارباب اقتدار ہے ان کی حالتیں آپ دیکھ لیں کہ ان سب کی نسلیں جو ہے نا وہ ان کے پاس اکثریت کے پاس غیر ملکی شہریت ہے، ججوں کے پاس یہی صورت ہے، ان کی نسلوں بھی اس طرح ہی ہیں، بے رکڑے چھائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم وہی چونکہ ہم وہاں کے ووٹر ہیں، اور پھر وہاں مزے کی بات ہے ووٹ ڈالتے ہیں تو ووٹ آپ نے اے کو ڈالا، جب وہ نکلا تو بے کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سیاست کے وہ حصے یہاں لے کے لا کے تو یہاں کے ماحول کو مخدر کیا، مطلب خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے عناصر کی سرکوبی کریں، اور ایسے عناصر یہ چلاکی ہوشیاریوں سے وقتی طور پہ تو اپنی عزت بنا لیتے ہیں، بلے بلے کرا لیتے ہیں، چونکہ میڈیا یہاں پہ کوئی ایسا پریس کلب تو ہے نہیں جو نیوٹرل کرتا، وہ ہر ایک کے پاس اپنے اپنا پریس ہے، وہ اس حساب سے جو مردی خبر بنا لے، تو اس سے معاشرتی طور پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستانی کو ہمیں چاہیے کہ ایسے عناصر سے ہم پرہیز کریں اور اپنے رویے سے ایسے لوگوں سے دور رہے تاکہ یہ یہاں پنپ نہ سکے، یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی نقصان دہ، یہ جو یہاں سے اٹھ کے آئے جو جھال قسم کے
सियासत करने वाले ड्रैग रूम के, ये वही सियासत चौधरी की, थानेदार से दो सलाम हो गए, थानेदार को बुला लिया भाई खाने पे, अब वो खाने पे आया तो उसके साथ तस्वीरें बन गई, और इसी तरह को वजीर आए तस्वीरें बन गई, किसी को घेर घूर के ले आए वहां बैठा लिया, सफीर को घेर के बैठा लिया, लोगों को धोखे से बुला लिया। ये अब ड्रामे छोड़ देने चाहिए। है हमें यहाँ रहते हुए बड़ा अरसा हो गया, हमने यहाँ पहले नहीं देखा था, लेकिन अब कुछ अरसे से यहाँ ये बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो हमें सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जिससे हम तकसीम हों, जिससे हम डिवाइड हों। वोट हम अपनी मर्जी से दें, हम जर्मन की हैसियत से भी हमारी एक जिम्मेदारी है, लेकिन हम सब अपने वतन की, अपने पाकिस्तान की शनाख्त है, और हमारे हर किरदार से महसूस हो कि हम हैं पाकिस्तान।